تو آج ہم سانس لینے کے نظام میں پھیپھڑوں کے اندر ان ننھے کارکنوں کی بات کر رہے ہیں جن پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، مگر جن کا ذکر کم ہی ہوتا ہے۔ ایلویولائی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہوا اور خون ملتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سوچنا کتنا حیرت انگیز ہے نا کہ یہ پورا عمل جو ہر لمحہ جاری رہتا ہے وہ اتنی باریک ساختوں کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا واقعی اہم ہے کہ یہ نازک نظام کام کیسے کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایلویولائی، گیسوں کا تبادلہ اور زندگی کا راز سے لیا گیا ہے۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایلویولائی آخر ہیں کیا، ان کی ساخت میں ایسی کیا خاص بات ہے، اور یہ انسانوں اور دوسرے جانداروں کے لیے اتنے ضروری کیوں ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ایلویولائی ہیں کیا، مطلب کہاں ہوتے ہیں یہ؟ جی، یہ پھیپھڑوں میں ہوا کی جو بالکل آخری سب سے چھوٹی نالیاں ہیں نا، برونکیائولز۔ ہاں، برونکیائولز۔ بالکل، ان کے سروں پر یہ انگور کے گچھوں کی طرح لگی لاکھوں کروڑوں ننھی ہوائی تھیلیاں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں؟ کتنی ہوں گی تقریباً؟ دیکھیں، ایک عام انسان کے پھیپھڑوں میں اندازاً کوئی 30 سے 50 کروڑ تک الویولی ہو سکتی ہیں۔ 50 کروڑ؟ جی ہاں، اور اگر ان سب کی اندرونی سطح کو پھیلا دیا جائے تو وہ تقریباً 70 مربع میٹر کا رقبہ بنتا ہے۔ 70 مربع میٹر؟ یہ تو بہت ہی زیادہ جگہ ہے، مطلب ایک چھوٹے فلیٹ جتنا رقبہ پھیپھڑوں میں؟ بالکل، سوچیں، ایک بیڈمنٹن کورٹ کے تقریباً آدھے حصے جتنا۔ اور یہی وسیع سطح ہے جو گیسوں کے مؤثر تبادلے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہی بنیادی ساخت دوسرے ممالیہ جانوروں میں بھی ہوتی ہے، جیسے بندر، کتے، بلیاں وغیرہ۔ اچھا، تو پھر اتنی بڑی سطح پر یہ گیسوں کا تبادلہ یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ دیکھیں، بڑا سیدھا سا عمل ہے، طبیعت کا اصول ہے۔ جب ہم سانس اندر کھینچتے ہیں تو آکسیجن سے بھری ہوا ان ایلویولی میں پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ہوا میں آکسیجن کی مقدار خون کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے تو آکسیجن قدرتی طور پر ایلویولی کی انتہائی پتلی دیواروں سے گزر کر پتلی دیواروں سے؟ جی، گزر کر ارد گرد موجود خون کی باریک ترین نالیوں یعنی کیپیلریز میں جذب ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور اسی دوران کاربن ڈائی آکسائیڈ کا کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو خون میں ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک، اسی وقت خون میں جو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے جس کی مقدار ایلویولی کی ہوا سے زیادہ ہوتی ہے وہ خون سے نکل کر ایلویولی میں آ جاتی ہے۔ اوہ، تو الٹا عمل ہوتا ہے؟ جی، ایک ہی وقت میں دونوں طرف تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر جب ہم سانس باہر چھوڑتے ہیں تو یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ جسم سے باہر نکل جاتی ہے، اور یہ سب کچھ ہر سانس کے ساتھ مسلسل بغیر رکے۔ یہ تو بہت تیز اور مؤثر نظام لگتا ہے۔ یقیناً ایلویولی کی ساخت میں کوئی خاص بات ہوگی جو اسے ممکن بناتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ایلویولی کی ساخت جیسے قدرت نے خاص اسی کام کے لیے بنائی ہے، اس کی چند بڑی اہم خصوصیات ہیں۔ جی؟ پہلی تو یہ کہ ان کی دیواریں ناقابل یقین حد تک پتلی ہوتی ہیں، صرف ایک خلیے جتنی موٹی۔ ہیں؟ صرف ایک خلیہ؟ جی ہاں، خاص قسم کے خلیے ہوتے ہیں، ٹائپ 1 پنیوموسائٹس۔ اس پتلی دیوار کی وجہ سے گیسوں کو گزرنے میں بہت کم فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، تیزی سے تبادلہ ہوتا ہے۔ زبردست۔ اور دوسری خصوصیت؟ دوسری، ہر ایلویولی کے گرد خون کی کیپیلریز کا ایک بہت ہی گھنا جال لپٹا ہوتا ہے۔ آپ سمجھے جیسے ایک جالیدار تھیلی میں انگور بھرے ہوں۔ اچھا۔ یہ اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ خون ہر وقت ایلویولی کی سطح کے قریب رہے اور گیسوں کا تبادلہ فوراً ہو سکے۔ ہوا اور خون کے بیچ رابطہ بہت قریبی ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور سطح کے رقبے کی بات تو ہم نے کی، لیکن آپ نے نمی کا ذکر کیا تھا پہلے، کیا اس کا بھی کوئی کردار ہے؟ بالکل، تیسری اہم بات ان کی اندرونی سطح کا نم ہونا ہے۔ آکسیجن پہلے اس نمی میں حل ہوتی ہے، پھر دیواروں سے گزر کر خون میں جاتی ہے۔ یہ نمی گیس کے گزرنے کے عمل کو آسان بناتی ہے۔ اچھا۔ اور چوتھی، ظاہر ہے، وہ وسیع مجموعی سطح جس کا ہم نے ذکر کیا، جو اتنے بڑے پیمانے پر تبادلے کو ممکن بناتی ہے، 70 مربع میٹر۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ننھی تھیلیاں اپنی پتلی دیواروں، کیپیلریز کے گھنے جال، نم سطح اور اس وسیع رقبے کی وجہ سے گیسوں کے تبادلے کا ایک انتہائی مؤثر نظام بناتی ہیں۔ بالکل، سادہ لفظوں میں کہیں تو ایلویولائی وہ جگہ ہیں جہاں زندگی دینے والی آکسیجن جسم میں آتی ہے
اور فالتو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر جاتی ہے۔ یہ عمل صرف انسانوں نہیں بلکہ زمین پر رہنے والے تمام پھیپھڑوں والے جانداروں کی زندگی کے لیے لازمی ہے۔ اس کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے خلیات کو کام کرنے کے لیے، توانائی بنانے کے لیے آکسیجن چاہیے۔ ایلویولائی کے بغیر وہ آکسیجن نہیں ملے گی اور زندگی کا پہیہ وہیں رک جائے گا۔ تو یہ صرف سانس لینا نہیں ہے، یہ تو جسم کے ہر ایک خلیے تک زندگی پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جی، اور اگر ہم اسے ذرا بڑے پیمانے پر دیکھیں تو یہ نظام زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کتنا نازک بھی ہے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ ایلویولائی کی دیواریں جتنی پتلی اور مؤثر ہیں، اتنی ہی وہ بیرونی چیزوں سے متاثر بھی ہو سکتی ہیں، جیسے فضائی آلودگی، سگریٹ کا دھواں یا پھر پھیپھڑوں کے انفیکشنز۔ صحیح کہا۔ تو یہ بات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جسم کے اس قدر اہم اور نازک حصے کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں یا ہماری عادات جو شاید انجانے میں اس حساس نظام کو متاثر کر رہی ہوں؟ اس پر غور کرنا ہم سب کے لیے اہم ہے۔